بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا کانسیپٹ آف ذکر کثیر ان اسلام، یعنی خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ یہ قرآن میں تقریباً 10 بار آیا ہے کہ خدا کو بہت زیادہ یاد کرو۔ انڈائریکٹ وے میں تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن ڈائریکٹ طور پر کم سے کم 10 بار۔ تو خدا کو یاد کرنا کیا ہے؟ خدا کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ شبدوں کو لے کر اس کو دہرائیں، اللہ 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 کریں آپ، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیٹ از انڈر اسٹیمیشن آف گاڈ۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو جاننا چاہا کہ کیا مطلب ہے ذکر کثیر کا، بہت زیادہ خدا کو یاد کرنے کا، تو انہوں نے اس کو ان ٹرمس آف کوانٹٹی جاننا چاہا، حالانکہ یہ ان ٹرمس آف کوالٹی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 10 بار سے لے کر 7 لاکھ بار، یعنی 10 بار تو منیمم نصاب ہے اور 7 لاکھ بار میکسیمم نصاب ہے۔ یہ سب خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، خدا کی یاد کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ نہیں۔ خدا کی یاد ایک بہت بڑا ریئلائزیشن ہے۔ اتنی بڑی یونیورس جس نے بنائی، جس کو کہ آج تک انسان ناپ نہیں سکا، اور اتنا ویل ڈیزائنڈ ہے ایک چیز، اتنا ویل ڈیزائنڈ، اتنا ویل پلانڈ، اتنا میننگ فل۔ تو اس کا بنانے والا جو خدا ہے، وہ شبدوں کی ریپیٹیشن سے اس کی یاد نہیں ہو سکتی ہے۔ آج میرے صبح کو میرے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی، تو میں بہت دنوں سے چاہتا تھا کہ ذکر کثیر کا ایک فارمولہ بناؤں، لیکن بنا نہیں پاتا تھا کلیئر طریقے سے۔ تو آج کیا ہوا، ایک گھٹنا ہوئی۔ تو حضرت علی نے کہا ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، بات کے بگڑنے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ جب بات بگڑتی ہے تو مائنڈ میں اسٹارم آتا ہے، برین اسٹارم، تو زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے مائنڈ، زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ ہوا آج صبح کو۔ ہوا یہ کہ میری جو یہ اینک ہے، تو وہ جو پہنے ہوئے تھا وہ گر گئی سویرے آج، اور ٹوٹ گئی۔ اب میں بہت اسے پڑھا کہ آج ہی ایسا ہوا، کیا ہوگا۔ یہ دوسری اینک ہے جو پہنے ہوئے ہوں، وہ نہیں ہے جو ٹوٹ گئی وہ۔ تو یہ ایک شاک تھا کہ آج سنڈے ہے، اب بھیا آنا ہے، اور آج ہی اینک ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے ایک اور اینک مل گئی۔ تو اس شاک سے مجھے فارمولہ ڈسکور ہو گیا۔ وہ فارمولہ میرے اپنے شبدوں میں یہ ہے کہ جب آپ خدا کو بہت زیادہ اکنالج کرتے ہیں، تو اکنالج جب کرتے ہیں تو آپ کے اندر شکر آتا ہے، گریٹفلنس آتا ہے خدا کے لیے، ایک اسٹارم آتا ہے شکر کا، گریٹفلنس کا۔
اس اسٹار پھر کیا، اس سے آپ یاد کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو فارمولہ یہ بنا کہ اعتراف کثیر لیڈس ٹو شکر کثیر اینڈ شکر کثیر ریزلٹس ان ذکر کثیر. یہ بہت دنوں کے بعد اس طرح سے فارمولہ میرے مائنڈ میں بنا, وہ ایک شاک لگا تب بنا کہ اعتراف کثیر لیڈس ٹو شکر کثیر اینڈ شکر کثیر ریزلٹس ان ذکر کثیر. جب آپ اعتراف کرتے ہیں اتنی بڑی یونیورس کا, بنانے والے کا, اکنالج کرتے ہیں, اعتراف مانے اکنالج کرنا, تو آپ کے دل میں اسٹار آتا ہے اس بنانے والے کی یاد کا. تو وہی اسٹار جو ہے, اس وقت جو شبد نکل پڑتے ہیں آپ کے منہ سے وہ ذکر ہے, چاہے ایک بار نکلے چاہے 1000 بار نکلے. یہ دنیا جس میں ہم آپ رہتے ہیں, ہر مومنٹ, ہر سیکنڈ یہاں پر آپ کو خدا کی گلوری کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. ایک پتی میں خدا کی گلوری ہے, پتی نہ ہو تو ہمیں آکسیجن نہ ملے, آکسیجن نہیں ملے تو ہم مر جائیں. پانی ہے, پانی نہ ہو تو ہمیں سارا باڈی ہمارا سوکھ جائے, ہم ختم ہو جائیں. یعنی جس چیز کو آپ دیکھیے, ہر چیز میں خدا کی گلوری موجود ہے. اسی کو ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ الواحد. یعنی ہر چیز میں ایک خدا کی گلوری کا ایک جھلک ہے جو تم کو یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کا, ایک سنسار کا ایک کریٹر ہے. تو لوگ, میں اس پہ بہت سوچتا تھا کہ آس پاس جو دنیا ہماری ہے وہ تو یونیورسل ریمائنڈر ہے, یونیورسل ریمائنڈر, پرماننٹ ریمائنڈر, کانسٹینٹ ریمائنڈر. ہر چیز میں خدا کی یاد. پانی پیا, ابھی 10 دن پہلے میرا گلا بہت خراب ہو گیا تھا تو میں پانی نہیں پی سکتا تھا, کھانا نہیں کھا سکتا تھا. یہ پانی جو ہے اس کو میں گلے سے اتار نہیں سکتا تھا. تو میں سوچا کہ خدا نے پانی پیدا کیا, ساتھ ساتھ ایسا گلا پیدا کیا کہ میں پانی پی سکوں. ایسا گلا نہ ہو اور پانی نہ ہو, پانی ہو ایسا گلا نہ ہو تو ہم مر جائیں. تو ہر چیز میں ہر وقت ریمائنڈر چھپا ہوا ہے, پھر کوئی انسان اس سے بے خبر رہتا ہے. اس کا میں آپ کو ایک ایکسپیرئنس بتاتا ہوں, ایک انوبھو. آج صبح میں اپنی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا, سورج بہت ہی شان کے ساتھ نکلا ہوا تھا. سورج جو ہے سادہ چیز نہیں ہے, بلین چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, بلین چیزیں. جیسے آپ دیکھیے, آگ جلتی ہے تو اس میں بھی شعلہ نکلتا ہے, اس شعلے میں آگ کو تسکین نہیں ہوتی. اس شعلے کو آپ دیکھیں, آگ سے بھڑکتا ہے تو آپ کو آپ کی آنکھ کو تسکین نہیں ملے گی, لیکن سورج کی روشنی میں آپ کو تسکین ملتی ہے. کیوں؟ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ملے ہوئے ہیں, 7 رنگ ملے ہوئے ہیں, ان سے سورج کی روشنی بنتی ہے. تب اتنا اچھا روشنی کا رنگ ہوتا ہے, اتنا اچھا روشنی کا, سورج کی روشنی جو ہے کتنی بیوٹیفل رنگ اس کا ہوتا ہے, جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا نہیں ہوتا ہے. ایسی بلین چیزیں ہیں. تو آج میں صبح کو جب بیٹھا وہاں پر تو مجھے یاد آیا کہ پچھلا اتوار, پچھلے سنڈے کو بادل چھایا ہوا تھا. یعنی ہمارے اور سورج کے بیچ میں بادل تھا,
کلاؤڈ تھا. سب کو لگتا تھا کہ ہر چیز جو ہے شل ہو رہی ہے, ہر چیز جیسے جمی ہوئی سی لگتی تھی. انسان الگ ہے اور سورج الگ ہے, بیچ میں کلاؤڈ ہے. تو ہم سورج کی روشنی تھی, لیکن ایسا نہیں کہ فضا میں سورج کی روشنی نہ ہو, لیکن ہم تک پہنچ نہیں رہی تھی وہ. تو میں نے سوچا کہ یہی معاملہ انسان کا ہے. انسان جیتا ہے کس میں؟ ہیٹ میں جیتا ہے, نفرت میں جیتا ہے, شکایت میں جیتا ہے, کڑواپن میں جیتا ہے, وائلنس میں جیتا ہے, ہنسا میں. جس کو دیکھیے کچھ نہ کچھ اپنے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹ لیے ہوئی ہے, نیگیٹو بولی بولتا ہے. تو نیگیٹو سوچ, نیگیٹو فیلنگ, نیگیٹو بیہیویئر, اس میں جیتا ہے انسان. تو جہاں نگیٹیوٹی آئی, خدا کا انسپریشن وہاں سے چلا گیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کو بہت یاد نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے خدا کے بیچ میں نگیٹو تھاٹ ریکارڈ بن گئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انسانوں سے ہمیں جو نگیٹو ایکسپیرئنس ہو اس کو ہمیں بھلانا پڑے گا. صرف بلانا نہیں, اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا. نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا پڑے گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا نے گائے کو کے ذریعے ایک ڈیمونسٹریشن دیا ہے. یعنی کاؤ از اے ڈیوائن ڈیمونسٹریشن. یہ میں اکثر کہتا ہوں. کیا؟ یعنی گائے کو آپ نے کیا دیا؟ گھاس دیا. اس نے کیا لوٹایا؟ دودھ لوٹایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کاؤ از این اے ڈیوائن انڈسٹری دیٹ از ایبل ٹو کنورٹ نان ملک انٹو ملک. تو خدا یہ بتا رہا ہے انسان کو کہ دیکھو, تم کو نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا پڑے گا, نفرت کو محبت میں کنورٹ کرنا پڑے گا, تلخی کو, کڑواہٹ کو مٹھاس میں کنورٹ کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ دشمنی کو دوستی میں کنورٹ کرنا پڑے گا, بدخواہی کو خیرخواہی میں کنورٹ کرنا پڑے گا. تو ایسا ہوگا کہ تمہارے اندر خدا جلوہ کرے گا, تم کو خدا کا انسپریشن پہنچے گا, پھر تم خدا کو یاد کرو گے, پھر تم ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھ پاؤ گے. تو لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ نفرت کا کلاؤڈ, ہیٹ اور شکایت کا بادل اپنے اور خدا کے بیچ میں بنا رکھا ہے. اس لیے لوگ ذکر کثیر نہیں کر پاتے. کتنی بڑی معرومی ہے کہ جس خالق نے آپ کو بنایا, جس خالق نے یہ یونیورس بنایا, جس خالق نے یہ لائف سپورٹ سسٹم یہاں پر رکھا, اسی ہی خدا کو آپ یاد نہ کر سکیں, اسی خدا کو آپ اکنالج نہ کر سکیں. تو اسی بات کو حدیث میں اس طرح کہا گیا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کا شکر نہ کرے گا وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرے گا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ اکنالج کرنا, اعتراف کرنا, ماننا. جب آپ انسان کا اعتراف نہ کریں تو اس کو معنی ہے کہ آپ کے اندر اعتراف کی صلاحیت ختم ہو گئی. انسان کو اکنالج نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر اکنالج کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان کو تو اکنالج نہ کریں, اچانک خدا کو اکنالج کرنے لگیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ انسان کو اکنالج کریں گے
تبھی آپ خدا کو بھی اکنالج کر سکیں گے. تو اگر کسی کو جینا ہے خدا کی یاد میں، کسی کو جینا ہے خدا کو کے شکر میں، کسی کو جینا ہے جنت والے احساسات میں، تو اب یہ اس کو سیکریفائس دینی پڑے گی کہ سماج میں ہر شکایت ختم، ہر کڑواہٹ ختم، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی شکایت نہیں. یہ شکایت ہے جو کہاں تک پہنچتی ہے؟ ہنسا اور وائلنس تک پہنچتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سوسائڈ بامبنگ تک پہنچتی ہے. سوسائڈ بامبنگ کیا ہے؟ اٹر ڈسپیئر کا نام ہے. اٹر ڈسپیئر. جب آدمی آخری حد تک بالکل نراش ہو جاتا ہے، آخری حد تک نا امید ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سوسائڈ کر لیتا ہے. تو سوسائڈ بامبنگ جو ہے اٹر ڈسپیئر کا نام ہے. وہ تو حرام ہے، سپر حرام ہے. تو دیکھیں لوگ جو ہیں خدا کی یاد کی ویلیو نہیں سمجھتے. خدا کی یاد ہی تو جنت کی پرائس ہے. جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ کیا چیز لے جائے گی جنت میں آدمی کو؟ یہ کہ آپ نے خدا کو پہچانا، خدا کو آپ نے ڈسکور کیا، خدا کو آپ نے اکنالج کیا. ہر چیز میں آپ نے خدا کا جلوہ دیکھا. پتی دیکھ کر خدا یاد آیا آپ کو، سورج دیکھ کر آپ کو خدا یاد آیا، ہواؤں کے جھونکے میں آپ کو خدا کا پیغام ملا. ہر چیز میں آپ کو خدا کی خوشبو ملی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسانوں میں بھی آپ کو خوشبو دکھائی دے، انسانوں میں بھی آپ ایسا کر پائیں کہ بے شکایت جئیں، بے نفرت جئیں، پاک صاف دل لے کر کے سماج میں جب آپ رہیں گے، تبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو خدا کی یاد کی توفیق ملے گی جو آپ کو جنت میں لے آتی ہے. میں اکثر ایک قصہ بتایا کرتا ہوں لوگوں کو گوتم بدھ کا. وہ مجھے بہت ہی پسند ہے، اسی لیے میں اکثر بتاتا ہوں. گوتم بدھ کو ایک ملک مین نے، یعنی ایک گوالے نے اپنا بلایا. اس نے کہا کہ میرے پاس گائے کا کاروبار ہوتا ہے دودھ کا، تو میں آپ کو فریش دودھ دینا چاہتا ہوں اور میں آپ سے گیان لینا چاہتا ہوں. ویسے تو میں یہیں پہنچا دیتا، لیکن آپ میرا آئیے، مجھے برکت دیجیے، مجھے گیان دیجیے. تو گوتم بدھ اس کے گھر گئے، ایک برتن لے گئے ساتھ، لیکن برتن کے اندر جان بوجھ کر انہوں نے کوئی مٹی ڈال دی. تو جب انہوں نے دیا اس گوالے کو، اس ملک مین کو، تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر تو مٹی ہے. تو اس نے کیا کہ خوب اس کو صاف کیا، اچھے طریقے سے ماج کر کے پانی سے صاف کیا، پھر فریش ملک اس کے اندر رکھا اور لا کر کے گوتم بدھ کو دیا. تو گوتم بدھ اس کو لے کر چلنے لگے. تو ملک مین نے کہا کہ آپ تو بس دودھ لے کے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو گیان تو دیا نہیں آپ نے. تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے تم کو گیان دے دیا. وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو یہ جو برتن ہے، یہ پاٹ ہے، اس میں یہ صاف نہیں تھا، تو تم نے اس میں فریش ملک رکھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ فریش ملک اس میں خراب ہو جاتا. تو اس میں صفائی کی تم نے، پھر تم نے اس کے اندر تازہ دودھ، اصلی دودھ رکھا اس کے اندر. تو تمہارا جو سینہ ہے، تمہارا جو کنٹینر ہے اندر کا، وہ کنٹینر ہی گندا ہے، پولوٹڈ ہے وہ کنٹینر. اس میں لوگوں کے بارے میں تمہارے اندر شکایتیں ہیں،
لوگوں کے بارے میں تلخیاں ہیں، لوگوں کے بارے میں تمہارے اندر دشمنیاں ہیں، لوگوں کے بارے میں تمہارے اندر ہیٹ ہے، تو تمہارا کنٹینر جو ہے وہ تو پلوٹ ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے. تو میں گیان رکھو تو کہاں رکھو؟ یہ معاملہ بہت ہی اچھی طرح سے السٹریٹ کرتا رہا ہے کہ خدا کا ریئلائزیشن کس کو ملتا ہے، خدا کی معرفت کس کو ملتی ہے، اور معرفت کے بعد خدا کی یاد میں جینے والا کون بن جاتا ہے، کس کو ذکر کثیر کی دولت ملتی ہے، وہ بتاتا ہے. یعنی اپنے سینے کو، اپنے کنٹینر کو، اپنے انر کنٹینر کو پاک صاف رکھو. دیکھیے جب ہم سماج میں جیتے ہیں تو سماج کیا ہے؟ سماج ایسی ہے جیسے گلاب کا پھول ہے تو اس میں کانٹے بھی ہیں. ایسا کوئی گلاب کا پھول نہیں ہوتا جس میں کانٹے نہ ہوں. میں جہاں رہتا تھا اعظم گڑھ میں، وہاں ایک آدمی کو گلاب کا پھول بہت پسند ہوتا تھا، تو اس نے ایک لگایا تو اس میں کانٹا بھی نکل آیا اس شاخ میں، تو اس نے اس کو کاٹ دیا. یعنی گلاب کے شاخوں میں جو کانٹے تھے اس کو توڑ دیا اور شاخوں کو کاٹ دیا. انہوں نے سمجھا کہ اب جو نکلے گا اس کے اندر شاخ ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے. تو پھر جو شاخیں نکلیں اس میں بھی کانٹے تھے. دوبارہ اس نے ایسے ہی کیا کہ کانٹوں کو توڑ دیا اور اس کو شاخوں کو کاٹ دیا، اور سمجھتا تھا کہ اب جو نکلے گے وہ شاخ اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، پھر بھی کانٹے نکلے. یہ بھی خدا کا ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ سماج میں پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا سماج تم کو مل جائے جہاں پھول ہے اور کانٹے غائب. انسانوں سے آپ کو دکھ پہنچے گا، انسانوں سے آپ کو شکایت ہوگی، کوئی انسان آپ کو برا کہہ دے گا، کوئی انسان آپ کو تکلیف دے دے گا. یہ سب ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ یہی تو ٹیسٹ ہے. خدا یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کانٹوں کے بیچ میں پھول بن کر رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو. یہی تو دیکھنا چاہتا ہے خدا کہ کانٹے والے انسان ہوں گے پھر بھی تمہیں پھول بن کر رہنا ہے. تو شکایت کس بات کی؟ ایسی حالت میں شکایت کس کی پڑتی ہے؟ کس کے اوپر پڑتی ہے؟ وہ خدا پر پڑتی ہے، کریٹر پر پڑتی ہے، خالق پر پڑتی ہے. تو دیکھیے بہت بڑی پرائز دینی پڑتی ہے اس انسان کو جو اپنے دل سے ہیٹ نہ نکال سکے. میں نے بہت سفر کیے ادھر ادھر، اکثر دیشوں کے سفر کیے، جہاں دیکھتا ہوں میں لوگوں کے اندر ہیٹ رہتا ہے. اوپر اوپر اچھی اچھی باتیں بولیں گے لیکن آپ اسکروٹنی کیجیے، یہ اسکروٹنی کیے تو اندر ہیٹ نکلے گا. ان کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف ہیٹ نکلے گا. لوگ سمجھتے نہیں کہ آپ شکایت کر رہے ہیں. کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ شکایت کس کی کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے کو کل کر رہے ہیں، اپنے کو کل کر رہے ہیں. وہ خدا کے خلاف شکایت کر رہے ہیں. جس کو دیکھیے ہیٹ میں جیتا ہے، نفرت میں جیتا ہے. ایک سی ایم جوڈ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، فلاسفر ہے، جو کتاب لکھی ہے ماڈرن ویکڈنس. اس نے لکھا کہ ہیٹ جو ہے، ہیٹ اور وائلنس جو ہے یہ انسان کے نیچر میں، مگر یہ بات غلط ہے، انسان کے نیچر میں نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کے نیچر ہی میں داخل کر دیے گیا ہو ہیٹ اور نفرت اور شکایت، یہ سب چیزیں.
نگیٹیوٹی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے جو سماج کے اندر جو باتیں ہیں اس کو آپ مینیج نہیں کر سکے. یعنی یو فیل ٹو مینیج دی ہیٹ آئٹمس آف اور سوسائٹی. وہ مینیج کرنا کیا ہے؟ آپ یہ سوچیے کہ بھائی انسان کو آزادی دیا خدا نے, تو آزادی کو مس یوز بھی کرے گا. وہ جب آزادی دیا تو مس یوز بھی کرے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آزادی بھی ہو اور وہ مس یوز نہ کر پائے. جب مس یوز کرنے سے اس کا ہاتھ باندھ دیا جائے تو پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دریافت کریں کہ یہ ہے اٹ از پارٹ آف کریشن پلان آف گاڈ. یہ جو سماج میں ہے کہ لوگ آزادی کو مس یوز کرتے ہیں, لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, لوگوں سے شکایتیں ہوتی ہیں وغیرہ. یہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ خدا نے اس دنیا میں انسان رکھا ہے ٹیسٹ کے لیے, امتحان کے لیے, جانچنے کے لیے, آزمائش کے لیے. تو کوئی جانچ میں فیل ہوگا, کوئی پاس ہوگا, کوئی اسٹینڈ کرے گا, کوئی اسٹینڈ نہیں کرے گا. یہ ہوگا ہی ہوگا, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے کیا ہے فارمولا ہے سیو یور سیلف. اپنے آپ کو بچاؤ. سیو یور سیلف, اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا میں کیچڑ بھی ہوگا, دنیا میں کانٹے بھی ہوں گے, دنیا میں کڑواہٹیں بھی ہوں گی, تو اس میں اپنے آپ کو مت انوالو کرو. سیو یور سیلف فارمولا پکڑو. کیوں؟ اس کو پکڑنے کی وجہ سے آپ کے اندر پازیٹیو پرسنالٹی بنتی ہے. پازیٹیو پرسنالٹی. اور پھر آپ خدا کی یادوں میں جینے لگتے ہیں, آپ خدا کو پہچان پاتے ہیں, آپ کے اندر جنت والی پرسنالٹی بنتی ہے. یہ سب ہوتا ہے. تو یہ اپنا ہی بینیفٹ میں ہے, اپنے ہی فائدے میں ہے کہ آپ تلخیوں سے اوپر اٹھ کر جیے. تو ہم خود ایک کلاؤڈ کریٹ کر لیتے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ پچھلے اتوار کو کئی ہفتے سے ایسا تھا کہ بادل چھائے رہتے تھے, سورج دکھائی نہیں پڑتا تھا. اب آج دیکھیے, آج کتنا صاف ستھرا سورج چمکا ہوا ہے, تو کسی کلاؤڈ ہٹ گیا. تو آپ کو اس کلاؤڈ کو ہٹانا ہے. نفرت کا کلاؤڈ, ہیٹ کا کلاؤڈ, تلخی کا کلاؤڈ, شکایتوں کا کلاؤڈ. یہ شکایتیں کیا ہیں؟ گھروں میں بھی ہوتی ہیں, سماج میں ہوتی ہیں, پورے کنٹری میں ہوتی ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتی ہیں. ہر جگہ شکایت کے آئٹم ہے. آج کل کیا ہے لوگوں کا حال؟ کوئی پیلسٹائن کو لے کر کے یہودیوں کی شکایت میں جی رہا ہے, کوئی عراق کو لے کر کے امریکہ کے خلاف شکایت میں جی رہا ہے, کوئی کشمیر کو لے کر کے انڈین آرمی کے خلاف شکایت میں جی رہا ہے, کوئی فیملی میں اپنے شوہر بیوی کے جھگڑے کو لے کر کے شکایت میں جی رہا ہے, کوئی اپنے پڑوسیوں کو لے کر کے شکایت میں جی رہا ہے. جس کو دیکھے شکایت شکایت شکایت, کمپلین, پروٹیسٹ, ہیٹ. بڑھتے بڑھتے بن جاتا ہے کیا؟ وائلنس. لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ کر رہے ہیں شکایت دوسروں کی, لیکن نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ آپ خود نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ خود نقصان اٹھا رہے ہیں. کیسی عجیب محرومی ہے. تو جس آدمی کو خدا کی یاد میں جینا ہے, اس کو اپنے اور خدا کے بیچ میں کلاؤڈ ہے, اس کو ہٹانا پڑے گا. تب جا کر خدا کی روشنی آپ کی طرف آئے گی,
تب جا کے خدا کا انسپریشن آپ کی طرف پہنچے گا، نہیں تو کچھ نہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے ذکر کثیر. ذکر کثیر کا مطلب ہے بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا. تو بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں بار، ہزاروں بار، لاکھوں بار اس کو ریپیٹ کریں، اللہ 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 کریں. یہ تو ریڈیکولس بات، بالکل ریڈیکولس چیز ہے. ذکر کثیر جو ہے وہ ان ٹرمس آف کوالٹی مطلوب ہے، نہ کہ ان ٹرمس آف کوانٹٹی. تبھی تو شخصیت بنے گی، تبھی تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا، تبھی تو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا. شبدوں کو دہرانے سے کیسے ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے؟ وہ تو زبان کی ایک ایکسرسائز ہو گئی، وہ تو زبان کی ایک ایکسرسائز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دل اس میں انوالو نہیں ہے، مائنڈ اس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ ہے سب سے بڑی سب سے بڑی حقیقت، اور یہ ہے سب سے بڑی بلیسنگ جس سے انسان اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہے. میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں گاؤں میں رہتا تھا، یو پی میں، اعظم گڑھ میں. ایک فقیر آتا تھا وہاں، اس کی ایک بات مجھے یاد آئی تو میں نے بتایا ایک صاحب کو. اکثر آتا تھا وہ اور ایک ہی بات کہتا تھا، وہ جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، میرا تجربہ یہ ہے، میرا ایکسپیرئنس یہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہ خدا نے جب مجھے کوئی چیز دی تو اس میں بھی میرا فائدہ تھا، اور جب کوئی خدا نے نہ دی میرے چاہنے کے باوجود تو اس میں بھی میرا فائدہ تھا، کیونکہ اگر وہ مجھے مل جاتی تو میرے لیے اچھے نہیں تھے وہ. کتنی چیز ایسی ہیں کہ جس کو میں نے چاہا اور خدا نے مجھے نہیں دیا مجھے اس کو. اب میں سوچتا ہوں تو میرا چاہنا غلط تھا، خدا نے نہ دے کر میرے اوپر احسان کیا. تو خدا کبھی دے کر احسان کرتا ہے، خدا کبھی نہ دے کر احسان کرتا ہے. جب آپ یہاں تک پہنچیں تب سچا شکر پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ جو چیزیں خدا نے مجھے نہ دی. جیسے ان کا شعر ہے فانی بدایونی کا کہ میری ہوس کو عیش دو عالم بھی تھا قبول، تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا. دیکھیے اس میں یہ بات مزید اضافہ کر کے سمجھیے کہ انسان تو خواہشوں والا، انسان کی تو خواہشیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر ڈیزائر ہوتے ہیں. انسان فیوچر کو نہیں جانتا، ایک چیز کو ہم چاہتے ہیں اپنے ڈیزائر کے تحت، لیکن ان ٹرمس آف فیوچر وہ ہمارے الٹا پڑنے والا ہوتا ہے. تو خدا فیوچر کو دیکھ رہا ہے، ہم صرف پریزنٹ کو دیکھتے ہیں. تو پریزنٹ کو دیکھ کر کے آدمی ایک چیز چاہنے لگتا ہے، یہ مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو. خدا فیوچر کو دیکھ رہا ہے، فیوچر کو دیکھ کر کے وہ آپ کو اس سے محروم کر دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے نہیں دیا، اور خدا کے خلاف آپ کے اندر ایک نیگیٹو تھاٹ آ جاتا ہے. لیکن یہ غلط ہے. تو مجھے وہ یاد آیا اس فقیر کا کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو اس کو میں نے ڈھالا اس طریقے سے کہ خدا نے اگر دیا تب بھی اس نے میرے ساتھ بھلا کیا، خدا نے اگر نہیں دیا تب بھی اس میں میری کوئی بھلائی تھی اس میں.
فیوچر کے اعتبار سے. جب آپ یہ ڈیولپ کریں، یہ سوچ ڈیولپ کریں اندر، یہ سوچ، تب جا کر آپ کو بڑا شکر ملتا ہے، بڑی یادیں ملتی ہیں. تب آپ خدا کو زیادہ بڑے لیول پہ پہچان پاتے ہیں. تب آپ کے دل میں ایک سمندر آتا ہے خدا کی یاد کا، ایک اسٹارم آتا ہے، ایک تھرل آتا ہے خدا کی یاد کا. اور دیکھیے یہی جو ہے، یہی چیز آدمی کو جنت میں لے جائے گی، کیونکہ یہ چیز آدمی کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ شکایتوں میں جئیں تو آپ کی پرسنالٹی بنے گی نگیٹو پرسنالٹی. اگر آپ محبت میں جئیں تو آپ کی پرسنالٹی بنے گی محبت والی پرسنالٹی. اگر آپ گریٹفلنس میں جئیں، یعنی شکر کرنے والے احساسات میں جئیں، تو آپ کی جو پرسنالٹی بنے گی وہ شکر والی پرسنالٹی بنے گی. یعنی ایک لفظ میں یہ کہ نگیٹو پرسنالٹی اور پازیٹیو پرسنالٹی، ایک لفظ. تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے، نگیٹو پرسنالٹی ہی کے لیے جہنم ہے، اور پازیٹیو پرسنالٹی جس کے اندر ہے اسی کے لیے جنت ہے. لیکن 100% پازیٹیو پرسنالٹی، ایک آیٹا کے برابر بھی اگر آپ کے اندر نگیٹیوٹی ہے تو پھر آپ کو جنت ملنے والی نہیں ہے. یہ معاملہ سیلف انٹرسٹ کا ہے. اسی پر جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے. جہنم میں وہ جائے گا جس کے اندر نگیٹو پرسنالٹی بنی ہو، اور جنت میں وہ جائے گا جس کے اندر پازیٹیو پرسنالٹی بنی ہو. اس وجہ سے آدمی کو نفرتوں کو بھلانا ہے، شکایتوں کو بھلانا ہے، اعتراف میں جینا ہے، شکر میں جینا ہے، ذکر کثیر میں جینا ہے. یہ سب چیزیں مل کر ہی کو تو پازیٹیو پرسنالٹی بنتی ہے. یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہے. جب آدمی سوچتا ہے تبھی ان باتوں کی گہرائی تک وہ پہنچ پاتا ہے. سوچے بغیر آپ باتوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. سوچے بغیر آپ باتوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. اور ہر چیز میں سوچنے کا سامان ہوتا ہے، ہر چیز میں سوچنے کا سامان ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ یعنی ایک حادثہ ہی کیوں نہ ہو. جسے میں نے بتایا کہ میرا آنے گر گیا اور ٹوٹ گیا، تو اس میں بھی ایک بہت ہی مثبت پہلو تھا، ایک پازیٹیو اسپیکٹ تھا. ایسے کلاؤڈ میرے اور سورج کے بیچ میں آ گیا، اس میں بھی ایک سوچ کا سامان تھا. تو سوچنا جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے. آج کے پیپر میں ایک بڑی انوکھی ایک سائنٹیفک خبر آئی ہے، ایک ریسرچ آج ہی کے پیپر میں، کہ سائنسداں جو ہیں اس نوبت کو پہنچے ہیں کہ پوری یونیورس، اتنی بڑی یونیورس جو وہ ڈیزائن کی گئی ہے اس طریقے سے کہ انسان کے لیے وہ فیوریبل رہے. ذرا غور کیجیے کہ یہ انسان جو ہے زمین سے بھی بہت چھوٹا ہے، سولر سسٹم سے اور بھی چھوٹا ہے. گلیکسی کو لے جائے تو گلیکسی کے لحاظ سے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا. اگر وہ کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ، تو اتنی بڑی یونیورس، اتنی بڑی یونیورس، اتنی بڑی یونیورس اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ انسان کے لیے فیوریبل ہو. آپ غور کیجیے کہ جب آپ سوچیں اس کو تو کریٹر کے بارے میں کتنا زیادہ آپ کے اندر ایک سمندری شکر پیدا ہو جائے گا، ایک اوشیانک گریٹفلنس، ایک سمندری شکر پیدا ہو جائے گا.
کہ کیسا عجیب خدا کی بلیسنگ ہے کہ اتنی بڑی یونیورس بنا دی اس نے، میرے حساب سے میرے لیے فیوریبل رہے وہ. جیسے مثال کے طور پر آپ چھوٹی سی مثال، ایسی ہزاروں بلین ٹریلین چیزیں مثالیں ہیں کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ ایک گلیکسی میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے. تو ملکی وے کے کنارے وہ ہے، کارنر پر ہے، وہ بیچ میں نہیں ہے، کیونکہ ملکی وے کے بیچ میں اتنی گرمی ہے کیونکہ سب اسٹار ہیں، بلین اسٹارس ہیں، اس کو مل کر کے گیلیکسی بنی ہے. تو اس کا جو سینٹر ہے بہت ہی گرم، بہت ہی گرم. اگر وہاں ہوتا یہ ہمارا سولر سسٹم، ہم سب جل بڑھ کر ختم ہو جاتے. تو خدا نے اس کو کیا کہ گلیکسی کے کنارے، کارنر پر رکھا ہے. ہمارا سولر سسٹم جو ہے ملکی وے کے کنارے پر ہے. وہ ایسی بلین 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 آئٹم ہے کہ انسان کے لیے فیوریبل. تو سوچنا سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھیے. سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ سوچنا ہے، کیونکہ سوچنے سے سارے دروازے کھلتے ہیں. سوچنے سے آپ جو ڈیپر میننگ ہے کسی چیز کی وہاں تک آپ پہنچتے ہیں. سوچنے سے آپ خدا کو ریئلائز کر پاتے ہیں. یہ سب جو باتیں سائنسداں کہتے ہیں سوچنے سے کہہ پائے وہ. تو سوچنا بہت بڑی عبادت ہے. جتنا سوچیں گے آپ اتنی آپ کا مائنڈ کھلے گا. جتنا مائنڈ کھلے گا اتنی آپ کو ریئلائزیشن ہوگا. جتنا ریئلائزیشن ہوگا اتنی آپ کو خدا کی یاد آئے گی. کب وہ چیز ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں ذکر کثیر. ذکر کثیر ایک پروسیس کلمینیشن ہے. ذکر کثیر جو ہے ایسا نہیں کہ بس آپ ایک تسبیح بنا لیں اور اللہ 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 کہنے اس پر. یہ ذکر کثیر نہیں ہے. بہت ہی ریڈیکولس بات ہے کہ اس کو آپ ذکر کثیر سمجھیں. ذکر کثیر کا دروازہ کھلتا ہے سوچ کے ذریعے سے. بہت زیادہ سوچتا ہے آدمی تو اس کو ہر چیز میں، یعنی گھاس سے لے کر کے پہاڑ تک، پانی قطرے سے لے کر سمندر تک، ہر چیز میں خدا کی جھلک دکھائی دیتی ہے. خدا کا کریشن، خدا کی حکمتیں، اعلیٰ اللہ، وہ سب نظر آتے ہیں. سوچنے سے آپ خدا کو اکنالج کر پاتے ہیں، خدا کا اعتراف کر پاتے ہیں. اور جب اعترافی کا مذہبی نام شکر ہے، جب آپ اعتراف کر پاتے ہیں تو آپ پھر شکر کرنے والے بن جاتے ہیں. اور جب شکر آتا ہے تو اپنے آپ خدا کی یاد امڑنے لگتی ہے آپ کے اندر. تو اسی کا میں نے فارمولہ بنایا یہ کہ خدا کا اعتراف سے شکر پیدا ہوتا ہے اور شکر سے ذکر کثیر پیدا ہوتا ہے. یعنی اعتراف کثیر لیڈس ٹو شکر کثیر اینڈ شکر کثیر ریزلٹس ان ذکر کثیر. یہی عبادت ہے سب سے بڑی. عبادت کا ایک فارم بھی ہے کہ کوئی شک نہیں، ہر چیز کا ایک فارم ہوتا ہے. جیسے ایک پھل ہے تو اس کا بھی ایک فارم ہے. جیسے انار ہے تو انار کے ساتھ چھلکا ہوتا ہے، اس کا فارم ہے. وہ چھلکا نہ ہو تو انار کے دانے کہاں رہیں گے. تو اگرچہ انار چھلکے کا نام نہیں ہے، انار نام ہے جو اس کے اندر دانے ہوتے ہیں اس کا.
لیکن دانہ جو ہے چھلکے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، چھلکے کے بغیر نہیں رہتا ہے. تو عبادت کا ایک فارم بھی ہے، جسے انار کا ایک فارم ہے، لیکن اسی فارم کا نام عبادت نہیں ہے. اسی لیے عبادت کو حدیث میں ذائقہ کہا گیا ہے. ذائقہ طعم الایمان من رضی باللہ ربا. ذائقہ، ٹیسٹ. تو آپ انار کے چھلکا کھائیں تو پھر ٹیسٹ ملے گا آپ کو، جب دانہ کھائیں تبھی تو ٹیسٹ ملے گا. تو ٹیسٹ جو ہے وہ فارم میں نہیں ہوتا ہے، اس کے مغز میں ہوتا ہے، اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے. اس کا تعلق وہی سوچنے سے ہے، معرفت سے ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سوچے. ابھی میں ایک قصہ عرض کروں جو بیتا میرے ساتھ. ایک صاحب نے کہا کہ آپ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ بس دھوم سے انہوں نے کہا جیسا کہ ہم بیکار کام کر رہے ہیں، خواہ خواہ قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ قرآن چھاپا ہے، قرآن کو آپ بانٹ رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے سوچے بغیر بول رہے ہیں. آپ سوچا نہیں، آپ نے بس آپ کو کہنا تھا ایک بات کہہ دیا. قرآن جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ایک 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 مشن کا 50% ہے. وہ اس کا 50% جو ہے خدا سے تعلق ہے. یعنی مشن جو ہے دعوتی مشن کا تعلق 50% خدا سے ہے اور 50% انسان سے ہے. خدا وہ حالات پیدا کرتا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھنا چاہیں، قرآن کو چرچے میں لاتا ہے، چرچے میں. تو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ اچھا یہ وہی قرآن ہے، اس کو تو پڑھنا ہے. جیسے ابھی جو قرآن کو برن کرنے کا جو ابھی آیا تھا امریکہ میں، تو لوگوں کے اندر ایک نیا شوق پیدا ہوگا قرآن کو پڑھنے کا. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو جلائیں گے. اس کا اثر دلی تک ہے کہ یہاں پہ ہم ابھی کل گئے تھے ایک جگہ، تو لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے قرآن پڑھنا لاؤ مجھے. تو گارڈن میں جاتے ہیں، پارک میں لوگ ہمارے ساتھی، وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں بھائی مجھے قرآن دو، مجھے قرآن کو پڑھنا ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ ایک چرچا پیدا ہوا. خدا ایک چرچا پیدا کرتا ہے، وہ ہے 50%، اور پھر آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ ہے 50%. یہ قرآن میں یہ بات ہے. قرآن میں 2 صورتیں ہیں، والضحیٰ والنشر، وہ ٹوئن صورتیں ہیں. اس میں ہے کہ واما بنعمت ربک فحدث، یعنی یہ ہدایت لوگوں کو ملی ہے اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچاؤ. اور وہاں پر دوسری صورت میں ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، یعنی ہم نے اس کا چرچا لوگوں میں بڑھایا. تو خدا نے چرچا بڑھایا، اس طرح سے کیوریاسٹی پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، اب آپ دے رہے ہیں اس کو. تو میں نے ان کو قصہ بتایا کہ دیکھیے ایک آدمی کو گورنمنٹ نے فارسٹ آفیسر بنایا، فارسٹ آفیسر، جنگل کا کام. تو اس نے آفس میں جا کر کہا کہ بھائی میں فارسٹ آفیسر بنایا ہے آپ نے، تو جنگل میں تو وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں، میں کیسے کیا کروں گا وہاں پر جا کر کے؟ جنگل میں وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں، وحشی جانور، کیا کروں گا میں؟ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے کہنے سے پہلے گورنمنٹ نے سوچ رکھا ہے، گورنمنٹ جانتی ہے کہ تم کو وائلڈ اینیمل کو فیس کرنا پڑے گا وہاں. تو جب تم وہاں جاؤ گے تو آفس میں تم کو کیا ملے گا؟ ایک گن ملے گی.
وہ اس وقت تک تمہارے پاس رہے گی جب تک کہ تم سروس کر رہے ہو تب تک کے لیے. تو گورنمنٹ ایک شخص کو اپائنٹ کرتی ہے فارسٹ آفیسر, تو ساتھ گن بھی دیتی ہے اس کو. ایسے ہی اللہ نے اگر ہمارے اوپر یہ فرض کیا, ان الذی یعنی قرآن کو پھیلانا یہ فرض کیا ہمارے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حالات بھی پیدا کر دیے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف دھیان کہ ہم پڑھیں خدا کی کتاب کو, اس کا چرچا سماج میں, ماحول میں, میڈیا میں ایسی خبریں, ان چیزوں سے قرآن نیوز میں آ گیا. اس زمانے میں آپ دیکھیے قرآن ہر طرف نیوز میں ہے, ہر طرف قرآن نیوز میں ہے. وہ خدا کی طرف سے انتظام ہے. جب خدا نے یہ ہم پر فرض کیا کہ قرآن کو پھیلاؤ, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو, یہ تھال کلمہ جو کہا گیا ہے, تو خدا نے اپنی طرف سے یہ بھی کیا کہ قرآن کو چرچے میں ڈال دیا, قرآن کا نیوز میں ڈال دیا. لوگوں کے اندر خدا قرآن کے بارے میں لوگوں کے اندر کیوریاسٹی پیدا کی, کیوریاسٹی. ابھی میں گیا تھا یہاں لودھی گارڈن میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, تو میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا, تو وہاں ایک اور بینچ خالی تھی, تو اس پر ہمارے ساتھیوں نے قرآن رکھ دیا, قرآن کے چھپے ہوئے کاپیاں. اب جو آتا تھا ادھر سے گزرتا تھا, اچھا یہ قرآن ہے بھائی, قرآن تو ہمیں بھی چاہیے. جو امریکن آئے, وائٹ امریکن, وہ انہوں نے بھی کہا کہ اچھا بھی یہ قرآن ہے تو ہمیں بھی چاہیے. کیوں؟ پہلے سے خدا نے ان کے مائنڈ میں ڈال رکھا ہے کہ قرآن میں جانو, دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے, پہلے سے ڈال رکھا ہے. ابھی کل میں ایک بہت انوکھا واقعہ مجھے معلوم ہوا کشمیر کے بارے میں. سری نگر کے پاس ایک مقام پر ایک میٹنگ کی گئی, اس میں بڑے بڑے آرمی آفیسر آئے اور کشمیری مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا. وہ ایک پبلک میٹنگ ہوا, دونوں طرف, ایک طرف آرمی کے آفیسرس اور ایک طرف کشمیری لوگ. کل مجھے یہ پتہ چلا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہاں پر, تو وہ بھی وہاں جا رہے تھے. تو ایک اور مسلمان نے کہا کہ یہ جو آرمی جو ہے انڈیا کی یہاں پہ ہے, یہ تو بزنس کرتے ہیں, تو تجارت کرتے ہیں, ان کی تجارت ہے, یہ اسی میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ تجارت کا معاملہ ہے. ہمارے ساتھی نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے بھی تجارت کرنا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ تم بھی تجارت کرو. سورہ صف میں یہ لفظ دیکھ لیجیے آپ. تو ان کا کہ میری تجارت کیا ہے؟ میری تجارت ہے قرآن کو پہنچانا. یعنی یہ مواقع نہ ہو تو میری تجارت کیسے چلے گی؟ یعنی کہ لوگ اکٹھا نہ ہو, لوگوں کے اندر کیوریاسٹی نہ ہو, تو میں کیسے قرآن کو پہنچاؤں گا؟ تو صاحب وہ وہاں پر قرآن کو لے کر گئے اور دیا وہاں. تو آرمی کے آفیسر سے بڑے شوق سے قرآن کو لیا. پھر انہوں نے بتایا کہ ایک بڑا آرمی کا آفیسر تھا, اس نے وہاں اسپیچ دی مسلمانوں کے سامنے. تو اس نے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ دیکھو, تم یہاں پر اسلام کے نام پر تشدد کرتے ہو, اسلام کے نام پر جہاں وائلنس کر رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ اس قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وائلنس کا فارمولہ اس قرآن میں کہاں لکھا ہوا, مجھے بتاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اس میں تو پہلے جو ورس ہے, پہلے ہی الحمدللہ رب العالمین, گلوری خدا کے لیے, گلوری خدا کے لیے. اور تم نے سمجھ رکھا ہے گلوری گن میں ہے. تم نے گلوری کو گن اور بم سے جوڑ رکھا ہے. اس میں تو بتایا گیا کہ سب سے گلوری جو ہے وہ خدا کے لیے. اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے بغیر سوچے ہوئے رائے بناتے, بغیر سوچے ہوئے. تو
تو نہ سوچنے کی وجہ سے ہر بات بگڑی ہوئی یاد رکھیے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، دین کے بھی، ہر چیز کی بھی بات بگڑی ہوئی ہے۔ جذبات میں آ کر کے بولنا، جذبات میں آ کر کے تقریریں کرنا، جذبات میں آ کے رائے بنانا، پہلے سوچیے پھر بولیے، پہلے سوچیے پھر بولیے۔ تو ہر چیز میں آپ کو جو گہرا اس کا جو آسپیکٹ ہے وہ مل جائے گا، آپ کو جو گہرا آسپیکٹ ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ میں اور میرے ساتھی جہاں بھی جاتے ہیں یہی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں، ہماری ٹیم میں نگیٹیوٹی نہیں ہے۔ ہماری جو ٹیم ہے اللہ کے فضل سے، ان میں کوئی شکایت کسی کے نہیں کریں گے، وہ کسی سے انہیں کوئی کڑواہٹ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے، ان کے لیے، یعنی انسان فرینڈلی بیہیویئر۔ اس ٹیم کی خاص صفت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر انسان فرینڈلی بیہیویئر ہے۔ اس کے باہر جائیے تو لوگ انسان ان فرینڈلی بیہیویئر میں جی رہے ہیں لوگ۔ تو کیوں؟ ہماری ٹیم میں خدا کے فضل سے سوچنے کا کلچر ہے، اللہ کی یاد کرنے کا کلچر ہے، اپنے آپ کو شکایتوں سے اوپر اٹھا کر جینے کا کلچر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے سب سے بڑی یافت ہے، سب سے بڑی فائنڈنگ ہے۔ سب سے بڑی فائنڈنگ یہ ہے کہ انسان یہ ڈسکور کر سکے کہ اسے جینا ہے نگیٹیوٹی کے اندر پازیٹیو بن کر کے۔ پوری تاریخ میں لوگ ہیٹ میں جیتے رہے، ہیٹ میں، نفرت میں۔ کیوں؟ اس چیز کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ یہ تو خدا کیسے پلان ہے کہ کانٹوں میں پھول بن کر رہو، یہ تو خدا کیسے پلان ہے، کانٹوں میں پھول بن کر رہو، کیونکہ اسی سے تمہارے اندر پازیٹیو پرسنالٹی بنے گی، اسی سے تم جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوگے، اسی سے تم خدا کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہوگے۔ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس میں انسان کو خدا کی صحبت ملے گی۔ کیسی عجیب بات ہے! ہم سب اس کائنات کے خالق کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن کون ہوگا جس کو یہ شرف ملے، جو پازیٹیو پرسنالٹی لے کر وہاں پہنچے، جو کانٹوں کو بھلائے، پھول بن کر دنیا میں رہے، یہاں تک کہ اس کے اندر گھاس ڈالی جائے تو اس کو ملک میں کنورٹ کر سکے۔ کہ سب سے بڑی جو تمنا ہے کسی انسان کی یہ کہ خدا کی صحبت میں اس کو بیٹھنا ملے، خدا کے مجلس میں اس کو بیٹھنا ملے، پھر مقعد صدق عند ملک مقتدر میں اس کو ایک سیٹ ملے وہاں پر۔ لیکن کس کو ملے گی؟ وہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ والی صفتیں اس کے اندر ہوں۔ اللہ والی صفت یہی ہے کہ ہر ایک سے خدا کو ایک سا تعلق ہے۔ تو سب کے لیے ویل وشر، سب کے لیے آپ کے دل میں محبت، سب کے لیے آپ پازیٹیو بنے ہوئے ہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر موت آئے تو اس حال میں آئے کہ خدا کے فرشتے ہم کو پازیٹیوٹی میں جیتے ہوئے پائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔